बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी अहम समाअत की है और बड़े अहम केसेस पर समाअत हुई है और अटारनी जनरल साहब अदालत में मौजूद थे और अटारनी जनरल साहब ने वफाक को, रियासत को और अवाम को रिप्रेजेंट करने का हक़ अदा किया है। बड़ी अहम आज की तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और राना शमीम बयान हल्फी केस में जो मरियम नवाज़ ग्रुप है वो कैसे अब खौफज़दा है और अब नई दरख्वास्तें दायर कर रहा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई ना हो और एक नई दरख्वास्त दायर की गई, उसकी तफसीलात में आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो बतौर पाकिस्तानी हमें फ़ख्र है कि एक वाक़या ऐसा हुआ था जिस वाक़या के बाद हमारी पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया था, लेकिन हमारी कौम ने, हमारी अवाम के साथ साथ हमारी हुकूमत ने और फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी है सियालकोट की, उन्होंने सियालकोट साहनिया के जो विक्टिम फैमिली थी उस श्रीलंकन मैनेजर की, उसको जो उसकी इमदाद की है उस पर हम पूरी कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी शुक्रिया अदा किया है, ताजर बिरादरी ने हक़ अदा किया है और पूरी दुनिया ने यह देखा है कि ना सिर्फ उस फैक्ट्री में जिस कंपनी और फैक्ट्री में वो काम करते थे उसकी जगह श्रीलंकन मैनेजर ही रखा गया है और ताकि वो श्रीलंका को ये दिखाया गया है कि हमारा आपके साथ तल्लक क्या है। और साथ जो मकतूल की फैमिली है उसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया है कि माहाना तनख्वाह की मद में जो $2000 भिजवाए और 10 बरस तक ये सिलसिला जारी रखने का भी फ़ैसला किया है जो इस कंपनी ने, जो राजको इंडस्ट्रीज़ है। साथ ये भी कहा कि जो बेवा है श्रीलंकन मैनेजर की, उसके अकाउंट में $1,00,000 मुंतकिल भी किए हैं और ये किसने मुंतकिल किए हैं? ये रकम मुंतकिल की है ताजर बिरादरी ने सियालकोट की और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इसकी वजह से श्रीलंका में इतना अच्छा पाकिस्तान का इमेज किया है कि पाकिस्तानी भूलते नहीं हैं। एक चंद शरपसंद अनासर की वजह से वहाँ हालात ऐसे हुए, उनको वो 79 लोग जिस्मानी रिमांड पर, अभी तक जिस्मानी रिमांड पर वो जेलों में हैं, थानों में हैं, उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 85 टोटल मुल्ज़मान हैं जो इस वक्त बिहाइंड द बार हैं और कौम खड़ी है साथ। और जो ताजर बिरादरी है, ना सिर्फ वो $1,00,000 की बेवा को उन्होंने ख़ती रकम भिजवाई है उनके अकाउंट में और साथ जो वो कंपनी है उन्होंने माहाना $2000 भिजवाने और 10 बरस तक ये सिलसिला जारी रखने के फ़ैसला भी किया है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी शुक्रिया अदा किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तानी और कैसे पाकिस्तानी अपने ऊपर लगे धब्बे को साफ़ कर रहे हैं। और ये चीज़ें हमारे सऊदी अरब के काफ़ी दोस्त हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक से मुझे कहा गया था कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी काम करते हैं तो वो जो कंपनीज़ के लोग थे वो उन पाकिस्तानियों को निकालने का सोच रहे थे कि पाकिस्तानी तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि सऊदी अरब में इसकी वजह से बड़े मसाइल बने थे। अब हमारे मुल्क में कुछ भी होता है अल्टीमेटली उसके विक्टिम हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो होते हैं और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लाखों डॉलर की सरमायाकारी भेज रहे होते हैं, डेली बेसिस पर जो पाकिस्तान को पैसा भिजवा रहे होते हैं और जब पाकिस्तान में कुछ ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बतौर कौम इमेज जाता ही जाता है। उसका सबसे बड़ा जो मुतासर होने वाले हैं वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि अब बताएं अपनी कंपनीज़ में अपने साथ काम करने वाले लोगों को कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान ये है जिन्होंने उस जो श्रीलंकन मैनेजर था उसको और उसकी फैमिली को अकेला नहीं छोड़ा और जो पूरा इदारा है या वो फैक्ट्री है या ताजर बिरादरी है सियालकोट की वो साथ खड़ी है। फिर मामला आ जाता है आज 2 अहम केसेस पर समाअत हुई चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास और एक सहाफ़ी को अदालत की हदूद से उठाने का मामला था, उस पर अटारनी जनरल साहब अदालत में पेश हुए। आज की समाअत में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने अटारनी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब से सवाल किया कि खालिद जावेद ख़ान साहब ने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक वो सहाफ़ी, उसकी फैमिली से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात भी की है लेकिन अभी तक उस सहाफ़ी से हमारा जो वो हम उस तक नहीं पहुंच पाए और उसको ट्रेस नहीं कर पाए और हम कोशिश हमने जारी रखी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो एक पॉलिसी के तहत लोगों को उठाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस पर अटारनी जनरल साहब ने कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई।
اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا، وفاقی حکومت نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کسی بھی حکومت کی یہ پالیسی نہیں تھی کہ لوگوں کو زبردستی اٹھایا جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ پھر یہ اپنے حراستی مرکز جو رکھے ہوئے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ حراستی مراکز سے متعلق ایک قانون بنا تھا اور وہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت رہا۔ عدالت نے کہا اب حکومت کیا کر رہی ہے، آئین اور قانون تو موجود ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ایک نیا قانون لایا جا رہا ہے اور اس کے مطابق ہم کام کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ اسلام آباد سے 2 بیٹے لوگوں کے سامنے اٹھائے گئے، مسنگ پرسنز کمیشن کا تو صرف کام رہ گیا ہے کہ وہ FIR درج کروا دیتا ہے۔ کمیشن اور JITs تسلیم کر چکی ہیں کہ جبری گمشدگی کا کیس ہے۔ اب بتائیں کہ عدالت ریاست کے ساتھ کیا کرے؟ اگر یہ استثناء باقی رہا تو انگلی وزیر اعظم پر جا کر کھڑی ہوتی ہے۔ ایک صحافی عدالت کی حدود سے اٹھایا گیا، ریاست اس میں کیوں ناکام ہوئی؟ ذمہ داری وزیر اعظم اور وفاقی حکومت پر عائد کی جاتی ہے اور وفاقی کابینہ کی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اچھی رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں گے، اور یہ چیزیں ہیں کہ آج کی نہیں ہے، یہ پرانی اور یہ کیسز بھی پرانے ہیں اور یہ سارے کے سارے ہمیں ورثے میں ملے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کو 3 ہفتوں میں رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے اور کیس کی سماعت 14 فروری تک ملتوی کی ہے۔ پھر اسی طرح جو معاملہ تھا FIA کا اور IB کا اور جو ادارے ہیں جو پرائیویٹ بزنس کرتے ہیں، اس پر جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج سماعت کی، اور FIA کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر افسران سوسائٹی کو مینج کرتے ہیں، یہ کہنا تھا اطہر من اللہ صاحب کا۔ اور عدالت نے کہا کہ کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں، کس طرح یہ ختم ہوگا؟ صرف نام تبدیل کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم سب یہاں لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے عہدے پرائیویٹ بزنس کے لیے ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ سوسائٹیاں تو ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور ہم اس کے آگے سر جھکا کر کھڑے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے دوران سماعت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ FIA، IB اور ان اداروں کا کام تو عوام کی خدمت ہے، یہ ادارے اپنے اختیارات کو اس مقصد کے لیے تو استعمال نہیں کر سکتے، یہ عوام کے بنیادی حقوق کو پامال کرنا ہے۔ FIA کا کانٹریکٹر سے تنازع ہوا اور خود ہی FIR درج کر لی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت میں کہا کہ میں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا دفاع نہیں کروں گا، عدالت مجھے نوٹس دے، میں تحریری جواب جمع کرواؤں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوران سماعت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے یقینی بنانا ہے کہ لوگ عوام کی خدمت کے لیے ہیں، جو لوگ عوام کی خدمت کے لیے جو پبلک سرونٹس ہیں وہ صرف عوام کی خدمت کریں۔ اس وجہ سے اسلام آباد میں جرائم بڑھ گئے ہیں، حکومت کو اتنا تو طے کرنا چاہیے کہ یہ مس کنڈکٹ ہے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ مجھے اس پر آپ نوٹس فرما دیں تو میں اس پر ریٹن رپلائی دے دیتا ہوں، اور حکومت کی جو موقف ہے اور ریاست کا جو موقف ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کیس کی سماعت بھی پھر عدالت نے ملتوی کر دی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے رانا شمیم بیان حلفی کیس کا، توہین عدالت کیس کا۔ آپ جانتے ہیں کہ 20 جنوری کو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بلایا ہوا ہے تمام ملزمان کو۔ عدالت نے کہا کہ اگر کسی کو بھی ہم نے معافی دے دی تو یہ جو معاملہ ہے یہ بہت آگے چلا جائے گا، اور یہ پھر لائسنس دینے کے مترادف ہوگا کہ ہم باقی لوگوں کو لائسنس دے رہے ہیں کہ جو عدالتوں میں پینڈنگ کیسز ہیں اس میں وہ اثر انداز ہوں اور ان کیسز کو وہ خراب کرنے کی کوشش کریں۔ جب 20 جنوری کو عدالت نے طلب کیا ہوا، لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر 7 جنوری کی تاریخ تھی، اور 7 جنوری کو میر شکیل الرحمان نہیں پیش ہوئے تھے، اور میر شکیل الرحمان نے کہا کہ کیونکہ میری بیٹی کی شادی تھی اور وہاں عزیز و اقارب میں سے کسی کو کووڈ ہوا اور اس وجہ سے ہم پوری فیملی کرنٹینہ میں ہیں۔ اب یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے، یہ درخواست دائر کی گئی ہے عامر غوری کی طرف سے۔ یہ جیو جنگ کے ایڈیٹر ہیں عامر غوری، انہوں نے 20 جنوری کے لیے استثناء کی درخواست عدالت میں دائر کی ہے۔ عدالت نے تمام ملزمان کو 20 جنوری کو طلب کر رکھا ہے۔ عامر غوری کی جانب سے درخواست ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 21 جنوری کو برطانیہ میں بیٹے کی گریجویشن ہے، اس تقریب میں نے شریک ہونا ہے، اور 28 جنوری کو برطانیہ میں ہی چیک اپ بھی کرانا ہے۔ 20 جنوری کی عدالت پیشی سے استثناء دی جائے۔ اب کیا عامر غوری بھی لندن بھاگنے لگے ہیں؟ کیا عامر غوری بھی سارے معاملے پر لندن چلے جائیں گے؟ اور اگر حکومت نے یہ کہا تھا اور چند وزراء نے بھی یہ بات کی تھی کہ توہین عدالت کیس میں جو ملزمان ہیں ان کا نام ECL میں ڈالا جائے، اور اس میں رانا شمیم کی حد تک تو کارروائی ہو گئی تھی، اب عامر غوری کا کام یہ تھا کہ وہ عدالت سے پہلے پرمیشن لیتے اور پرمیشن لے کر جاتے۔
اگر تو انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے اور درخواست دائر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عدالت سے کو صرف انفارم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ آئے گا پھر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے۔ جب کوئی کرمنل کارروائی، یہ توہین عدالت کی کارروائی کرمنل کارروائی ہے، جب عدالت میں کسی کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگز پینڈنگ ہوتی ہیں اور وہ موو کرتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، تو ضروری ہے کہ وہ عدالت سے پرمیشن لے کر جائے۔ آیا عامر غوری پہلے جا چکا ہے؟ کیونکہ 20 جنوری کی جو استثناء مانگی ہے، اب ایک بندہ یہاں بیٹھ کے اب آج درخواست دائر کی ہے، وہ کل درخواست لگتی ہے، 19 جنوری ہے کل، تو کیا 19 جنوری کو وہ عدالت میں پیش ہو کے اس میں استثناء مانگے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے 20 جنوری کو نہیں ہونا تو وہ 19 کو کہاں ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پہلے ہی جا چکا ہے۔ عامر غوری کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میں نے 21 جنوری کو برطانیہ میں اپنے بیٹے کی تقریب میں شرکت کرنی ہے اور 28 جنوری کو میں نے وہاں پر اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا ہے، تو اس کے بعد کی کوئی تاریخ دے دیں، میں اس میں پیش ہو جاؤں گا۔ یہ درخواست عامر غوری کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ اب اس درخواست کے اوپر یہ ایک مسلینیس متفرق درخواست ہے اور اس درخواست کی کاپی بھی میرے پاس آ جائے گی، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آیا عدالت اس پر ان کو ریلیف دیتی ہے اور عدالت ان کو اب یہ اگر 20 جنوری کو عدالت عامر غوری کی بہاف پر دے دے، پھر آگے انصار عباسی کا پیٹ خراب ہو جائے، پھر وہ درخواست دے گا، پھر رانا شمیم کا پیٹ خراب ہو جائے، وہ درخواست دے گا، تو یہ تو میرے خیال میں عدالتی نظام کے ساتھ مذاق ہوگا۔ بیٹے کی گریجویشن میں جانا اہم ہے یا توہین عدالت کا کیس فیس کرنا اہم ہے؟ اور کس منہ سے جائے گا یہ وہاں پر جہاں یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے خلاف تو توہین عدالت کی کارروائی ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے اس درخواست پر کیا جو رد عمل سامنے آتا ہے، عدالت ان کو ریلیف دیتی ہے نہیں دیتی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔